बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है, इस तरह है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके ट्रांसपोज मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोज होता क्या है, इसके बाद इस सवाल को हल करके मैं बताऊंगा। किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स या रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर देने का नाम है ट्रांसपोज। किसी भी रो को अगर चेंज कर दिया जाए कॉलम में, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दिया जाए, यानी आपस में इंटरचेंज करना कॉलम्स और रोज़ का, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आइए इसको मज़ीद समझने के लिए ये सवाल हल करते हैं। ये सवाल पहला, ये कॉलम है जिसमें इसकी इंट्रीज़ हैं 0, 1, 2 और इसमें एक ही ये कॉलम है। इस मैट्रिक्स के अंदर इस कॉलम को हमने चेंज कर देना है रो में। तो रो में कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए ये देखें कि ये एक कॉलम है और इस कॉलम को मैंने यूं रो में चेंज कर दिया। अब ये देखें, ए के ऊपर टी लिख दिया, इससे मुराद ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या किया मैंने कि इस कॉलम को इस रो में तब्दील कर दिया। ये कॉलम है और ये देखिए, इसको मैंने जब रो में तब्दील किया है तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी इस तरह। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब तब्दील कर दिया तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि इस कॉलम को तब्दील कर दिया ऐसे रो में। ये जो खड़े रुख लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको पैरेलल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में तब्दील कर देने का नाम है ट्रांसपोज। तो ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर है। मज़ीद समझने के लिए अगला पार्ट हल करते हैं। ये देखें, इसमें एक ही रो है। अब इस रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। ये रो है, इसको मैंने इस तरह कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया है और बी के ऊपर टी लिख दिया। टी मीन्स ट्रांसपोज। तो इस तरह इस का हल ये है कि इस रो को कॉलम के अंदर तब्दील कर देना है और बहुत ही आसान तरीका है। तो ये आपका आंसर है। मज़ीद समझने के लिए अगला पार्ट है। इसमें देखें, 2 रोएं हैं और 2 कॉलम हैं। इन दोनों रोज़ को कॉलम के अंदर तब्दील कर देना है। फर्स्ट रो ये वाली है, इसको मैंने यहाँ पर ये देखें कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। ये अब इसी तरह ये दूसरी रो है, इस रो को इस वाले कॉलम में तब्दील कर दिया और इसी तरह ये तीसरी रो है, ये वाली, ये इसको मैंने इस तीसरे कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। मकसद ये हुआ कि तमाम रोज़ को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो ये कहलाता है सी का ट्रांसपोज। मज़ीद नेक्स्ट पार्ट, ये एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रो हैं। अब इस रो को
اس کالم کے اندر میں نے تبدیل کر دیا 2 3 اور یہ 2 3 نیچے آ گیا. اس طرح 0 5 کو اس رو کے اندر تبدیل کر دیا تو یہ کہلاتا ہے ڈی کا ٹرانسپوز. اس طرح یہ دیکھیں کہ اس میں 2 رو اور 2 کالم ہیں. دونوں روز اور دونوں کالم کو میں نے تبدیل کر دیا ہے کالمز کے اندر. کیسے تبدیل کیا ہے مزید وضاحت کے لیے یہ دیکھیں. یہ فرسٹ رو تھی, اس کو میں نے اس فرسٹ کالم کے اندر چینج کر دیا. اسی طرح یہ سیکنڈ رو ہے اور اس کو میں نے یوں اس طرح یہ تبدیل کر دیا. یہ تو یہ اس کا کہلاتا ہے ٹرانسپوز. مزید وضاحت کے لیے یہ ایف میٹرکس ہے, اس میں بھی 2 رو ہیں. پہلی رو میں 1 اور 2 انٹریز ہیں اور 1 اور 2 کو اس طرح میں نے کالم میں تبدیل کر دیا اور سیکنڈ رو کو بھی سیکنڈ کالم کے اندر چینج کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں ایف کا ٹرانسپوز اور اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 6. ویریفائی دیٹ ایف اے ایکول ٹو, یہ ایک میٹرکس ہے. فائنڈ یہ کرنا ہے, یہ پروو کرنا ہے کہ اگر اے کا ٹرانسپوز لے لیا جائے اور پھر اس کا دوبارہ ٹرانسپوز لیا جائے تو آنسر اس کا کیا آئے گا. جو میٹرکس سے پہلے والا ہوتا ہے وہی اس کا آنسر آ جاتا ہے. یہ پروو کرنا ہے, ثابت کرنا ہے. فرض کریں یہ اے پہلا ایک میٹرکس ہے جس میں انٹریز ہیں 1 اور 2 اور 0 اور 1. تو اب اس کو بھی میں نے چینج کر دینا ہے ان روز کو کالم کے اندر. تو یہ فرسٹ رو ہے اور اس طرح یہ اس کو جب میں نے چینج کیا تو یہ دیکھیں چینج ہو کے اس کی یہ صورتحال بن گئی. اسی طرح یہ سیکنڈ رو ہے, اس کو میں نے جب چینج کیا تو یہ نیچے کی طرف یہ کالم بن گیا. تو اے کا ٹرانسپوز کیا ہوا کہ ان رو کو میں نے کالم کے اندر چینج کر دیا تو یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس حاصل ہوا. اس میٹرکس کو دوبارہ اس کا ٹرانسپوز فائنڈ کریں گے تو دوبارہ فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں. اے کا ٹرانسپوز یہ ہم نے حاصل کیا تھا. اب اس کا دوبارہ ٹرانسپوز لیا تو دوبارہ ٹرانسپوز لینے کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رو کو اس کالم کے اندر چینج کر دینا ہے. اسی طرح یہ دوسری رو ہے, اس کو بھی کالم کے اندر تبدیل کر دیا. تو میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ روز کو چینج کر دیا کالمز کے اندر لیکن 2 دفعہ. تو حاصل ہمیں کیا ہوا یہ دیکھیں کہ جو آنسر آیا وہ اس کا جو پہلا کویشچن تھا, پہلا جو اے میٹرکس تھا وہی اس کا آنسر آ گیا. تو ثابت ہو گیا کہ اے کا ٹرانسپوز دوبارہ اگر ٹرانسپوز لیا جائے تو جو پہلے والا میٹرکس ہوتا ہے وہی اس کا آنسر آ جاتا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا. نیکسٹ پارٹ, یہ ایک میٹرکس ہے. اس بی کے اوپر ٹی کا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹرانسپوز معلوم کرنا ہے. تو یہ والی جو رو ہے اس کو میں نے اس کالم کے اندر چینج کر دیا اور سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم کے اندر تبدیل کر دیں گے. اب یہ جو آنسر آیا اس کو دوبارہ ٹرانسپوز لینا ہے. دوبارہ جب ٹرانسپوز لیں گے تو کیا کریں گے, اس والی رو کو کالم کے اندر تبدیل کر دیں گے. یہ رو ہے فرسٹ رو اور یہ جب چینج کیا تو یہ رو نیچے کی طرف کالم کی شکل اختیار کر جائے گی. اسی طرح یہ سیکنڈ رو کو جب چینج کریں گے تو یہ والا کالم اس طرح بن جائے گا. تو رو کو چینج کر دیا کالمز کے اندر اور حاصل کیا ہوا جو کویشچن جدھر سے شروع کیا تھا یعنی بی میٹرکس وہی اس کا آنسر آ گیا. تو ثابت ہو گیا کہ بی کا ٹرانسپوز اور دوبارہ جب اس کا ٹرانسپوز لیا تو وہی یہ والا جو کویشچن تھا
وہی اس کا آنسر آ گیا. یہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں, یہ بھی 1 2 ہے اور یہ بھی 1 2 ہے اور یہ 1 0 ہے اور یہ 1 0 ہے, یہ انٹریز ایک جیسی ہیں. تو یہ کل کویشچن حل نہیں ہو سکے تھے تو دوبارہ میں نے ان کو حل کر دیا ہے. تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور لکھیے گا تاکہ دوبارہ میں اس کو سالو کر دوں. تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی آسان طریقے سے جو اردو میڈیم والے بچے ہیں وہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ آج کل میتھ سارے انگلش میں آ گئے ہیں. تو جو اردو میڈیم والے بچے ہیں ان کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ خصوصاً ان اردو میڈیم والے بچوں کے لیے ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے. تو ان لیکچرز کو غور سے سنیے گا, دیکھیے گا. یہ پوری کتاب میں اپلوڈ کروں گا, روزانہ میں ایک ایکسرسائز حل کیا کروں گا. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم.